أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ اور جب وعدنا ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً 40 معنی 40 لیلتاً رات 40 راتوں کا جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا تو موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے العجل بچھڑے کو معبود من بعد ہی اس کے جانے کے بعد من بعد ہی اس کے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی کوئی طور جانے کے بعد وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون ظالم تھے وَإِذْ اور جب وعدنا ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً 40 راتوں کا ثم اتخذتم پھر بنا لیا تم نے ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے العجل بچھڑے کو معبود تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا من بعد ہی اس کی جانے کے بعد وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون ظالم تھے یہ تم نے ظلم کیا اور تم نے ظلم کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا ثم عفونا ہم نے درگزر کیا عنکم تم سے من بعد ذالک اس کے بعد کس کے بعد بچھڑے کو معبود بنانے کے بعد کیوں ہم نے درگزر کیا لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو ثم پھر عفونا ہم نے درگزر کیا معاف کیا تمہیں عنکم تمہیں یا درگزر کیا تم سے من بعد ذالک اس کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو وَإِذْ اور جب اس وقت کو یاد کرو جب آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب والفرقان اور فرقان جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اس کتاب کی صفت یہ بھی بتائی گئی والفرقان اور فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز تو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی والفرقان اور فرقان فرق کرنے والی چیز دی وہ کیوں دی لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ راستہ پا جاؤ دوران بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات کا جو وہ تذکرہ جاری ہے کہ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات تھے اور دوسری طرف ان کی ناشکریاں تھیں تو اس آیت کے اندر ہے کہ جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا کہ وہ کتاب حاصل کریں تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو پیچھے سے قوم والوں نے کیا کہا اس کا ذکر دوسرے وہ مقامات میں ہے چونکہ یہ ساری قوم جادوگر تھی ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے اور تازہ بندہ کوئی چیز چھوڑے تو اس کے اثرات ان میں موجود ہوتے ہیں تو ابھی میں ایک سامری جادوگر بھی تھا اس نے جو ہے نا وہ چلاک بھی تھا جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کو اس نے دیکھا اس میں مٹی کے نیچے سے کوئی خاص اس میں اثر ہے اس سے جو ہے سے سونا جمع کر کے اس میں وہ پھونکی جو ہے وہ بچھڑے کی شکل بن کے اس کی آواز نکلنے لگی وہ یہ کہ اس دور میں یہ ان کی بہت بڑی ترقی تھی اور اسی کو انہوں نے معبود بنا لیا کہ لوگ یہ بولنے لگ گئے تو لہٰذا یہی ہمارا معبود ہے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تو اسی کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں کہ فرعون سے نجات کے بعد جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے اور جب صحرائے سینا میں پہنچے تو ان کے پاس کسی قسم کی کوئی کتاب تو ملی ہے کوئی طور جانے کے بعد
اب گویا کہ اس سے پہلے وہ کس پر عمل کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث پر. موسیٰ علیہ السلام جو حکم دیتے تھے وہی کے لیے عمل کرنا، وہی عمل کرنا. تورات کی کتاب ملی ہے، یہ ملی ہے بعد میں. بنی اسرائیل کو جناب فرعون کو غرق کرنے کے بعد یہ بات بھی ملی. وہ کہ فرعون بھی جو غرق ہوا ہے تب کتاب ہی نہیں ملی تھی. فرعون بھی جو غرق ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کی حدیث اور بات نہ مان کے غرق ہوا ہے. تو یہاں بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وحی پر تو حدیث پر اس وقت تک وہ بنی اسرائیل عمل کرتے تھے. تورات جو ہے وہ ابھی موسیٰ علیہ السلام پر اتری نہیں تھی، تو گویا ان کا عمل موسیٰ علیہ السلام کی حدیث پر تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب دینے کے لیے 40 دن رات کے لیے طور پر ان کو بلایا تاکہ انہیں تورات عطا فرمائی جائے. لیکن ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ان کو ظالم قرار دیا کہ وہ صریح طور پر شرک کے مرتکب ہوئے، اور شرک سے بڑھ کر وہ کون سا ظلم ہوتا ہے. یہی واقعات دیگر جو نا وہ آیات و تفسیر کے ساتھ. ثم عفونا عنکم، اتنا بڑا انہوں نے جرم کیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم نے اتنا بڑا جرم کیا، ظلم کیا، نبی کی موجودگی میں کیا. ہارون علیہ السلام روکتے رہے، سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ ان کو اپنی جان بھی پڑ گئی. وہ روک کے چپ ہو گئے. اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے آ کے انہوں نے اپنی بھائی کی گالی دی. انہیں روکا کیوں نہیں؟ شرک اتنا بڑا جرم کرتے رہے، شرک کرتے رہے. تو ثم عفونا، تم نے شرک کیا، ہم نے تم سے درگزر کیا. اس کے بعد لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. وَإِذْ آتَيْنَا، جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یعنی کتاب ابھی مل رہی ہے. تو اور کتاب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ملنے سے پہلے فرعون غرق ہو چکے ہیں، اور وہ جو عمل کرتے تھے وہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے، وہ عمل کرتے تھے. تو آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں بھائی حدیث جو نا اس کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فالت کی ذمہ داری دی. لہٰذا حدیث دین کا ماخذ نہیں ہے. حالانکہ حدیث دین کا ماخذ نہ ہو تو سب سے بڑی زیادتی یہ ہوتی ہے کہ دیکھو دو چیزیں. سب سے بڑی زیادتی ہمارے ساتھ ہے کہ دیکھو صحابہ کرام کے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے. جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا، درپیش ہوتا تھا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس جا کے پوچھ لیتے تھے اللہ سے اس کا مسئلہ کیا حال کیا ہے، کیا کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے، وہ اس پر عمل کرتے تھے. اچھا اب بعد والے کیا کریں؟ نبی علیہ السلام کی نبوت تو قیامت تک کے لیے، تو بعد والوں کو کیا کریں؟ تو بعد والوں کے لیے وہ واقعات وہ جو پیش آئے ہیں، وہ جون سے تمام کے تمام واقعات تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ کی. یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے گھر کے اندر بیویاں، گھر کے اندر جو آپ کے افعال تھے، اقوال تھے، انہوں نے وہ بیان کی. اور گھر کے باہر کی جو آپ کی مشغولیتیں تھیں، عبادات جو دیگر چیزیں تھیں، وہ صحابہ کرام نے بیان کی. آپ کی ایک ایک چیز کو وہ نوٹ کیا کرتے تھے. حالانکہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ایک دن آپ تھوڑے سے آگے صحابہ نے نوٹ کیا ہے، اللہ کے رسول پہلے تو آپ اس طریقے پر آ کر تھوڑے سے آگے بڑھے، ممبر پر چڑھے ہیں، ہر وقت چڑھتے تھے، لیکن ایک دن آپ نے 3 بار آمین آمین کہا تو اللہ کے رسول پہلے تو آپ آمین نہیں کہتے، آج آپ کو تبدیلی نظر آ گئی، آج آپ نے آمین کا کیا وجہ؟ اتنے صحابہ کرام نوٹ کیا کرتے تھے. کیوں نوٹ کرتے تھے؟ خود ایک صحابی لکھا کرتے تھے ہر چیز. تو ساتھ والوں کا تو ہر بات ہی لکھ لیتا ہے، جیسے سلم کبھی کس موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی کس موڈ میں ہوتے ہیں. ہر بات نہیں لکھنی چاہیے، کیونکہ چھوڑ دیا لوگوں کی باتوں پر بندے کا اثر ہوتا ہے، بندے پر لوگوں کا جو ہے وہ باتوں کا اثر ہوتا ہے. اور کئی اچھے اعمال جو بندہ کر رہا ہوتا ہے، نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے رویوں سے چھوڑ دیتے ہیں. تو مطلب نیک کام بھی کرو، لوگوں کی باتیں بھی سنو، ڈبل بھائی اجر اسی چیز کا ملتا ہے. تو وہ چیز ہمیں کرنی چاہیے. تو لوگوں کی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ اثر ہوا انسان ہی ہوتا ہے.
تو نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ میرا صحابی لکھا کرتا تھا، وہ کدھر گیا جو کر لکھ نہیں رہا، کچھ آج بھی لکھ نہیں رہے۔ اور اس دور میں عرب جو ہے نا وہ لکھنے کو بھی ایک عیب طرح سمجھتے تھے، لکھنے والے ہوتے تھے لیکن بہت کم، عیب اس لیے سمجھتے تھے کہ ان کے قوت حافظہ بہت قوی ہوتے تھے، وہ لکھنے کو سمجھتے تھے یار یہ بھی کوئی کام ذہن ہونا چاہیے، اس لیے جو عربی ہوتے ہیں اب بھی ان کو اپنے گھوڑوں کی جو نسل ہوتے ہیں ان کو گھوڑوں کی نسلیں یاد ہوتی ہیں، اپنے تو یاد ہوتے ہیں نا، ہمارے دادے پردادے سے آگے پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو ہر چیز یاد ہوتی ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے دیکھا میرے صحابی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے اس طرح کہا تھا میں نے چھوڑ دیا لکھنا، تو نبی علیہ السلام نے اپنے زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا لکھ، اس زبان سے سوائے حق کے نکلتا اور کچھ بھی نہیں، یہاں سے حق ہی نکلتا ہے، لکھا کرو ہر چیز، دوبارہ لکھنا شروع۔ اور یہ گارنٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی دی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے بولتے ہیں، اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، اسی لیے قرآن کے اندر صرف ایک بات ذکر آتا ہے، اس کی تفسیر اس کی تشریح ہمیشہ حدیث میں آتی ہے، تو اسی لیے کچھ لوگ اب بھی جو ہے نا وہ ان کی گمراہی کے لیے یہی کافی ہے اور بدبختی کے لیے بھی یہی کافی ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو ہے نا وہ اقوال اور افعال اور عمل ان کے لیے جو ہے نا وہ نہ عمل کر سکتے ہیں اس پر، اور نہ جو ہے نا وہ نعوذ باللہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صلاحی کہ لیکن پر عمل کیا جائے۔ اور تیسری بات، اچھا ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ثابت ہی نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اچھا دوسری طرف کہتے ہیں فلانے صاحب نے جو ہے نا وہ اپنی کتاب کے اندر اتنے احادیثوں کا ذکر بھی کیا ہے، جب وہ مانتا ہی نہیں تو احادیثوں کا ذکر کیوں کیا؟ تو یہ بھی آج کل کے فتنوں میں سے بہت بڑا فتنہ ہے، فتنہ انکار حدیث۔ تو یہاں بھی یہی ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بعد میں ملی ہے، فرعون غرق پہلے ہوا، تو فرعون غرق کیوں ہوا؟ کتاب تو بھی ملی ہے، اگر وہ موسیٰ کی بات موسیٰ کی حدیث حجت نہیں تھی، اس لیے نبی کی بات بھی حجت ہوا کرتی ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا، جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَالْفُرْقَانَ، فرقان، کتاب سے مراد بالاتفاق تورات ہے، اور فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، اس سے مراد کتاب بھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی ہیں۔ لیکن اب لوگ سارے جمع ہو گئے، اب لوگوں کو تو نہیں پتہ تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی حق اور باطل میں کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا، حق اور باطل میں فرق ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی اس صورت میں لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال پر شکر کرنے کی اور برے اعمال پر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تنبیہ کی ہے، ناشکری سے بچنے کی تلقین کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب۔ ایک بار اور لفظی ترجمہ سنو۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا، جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً، 40 راتوں کا۔ وَإِذْ، اور جب وَاعَدْنَا ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً، 40 راتوں کا۔ ثم، پھر اتخذتم، بنا لیا تم نے العجل، بچھڑے کو معبود، من بعدہ، اس کے جانے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کی کوئی طور جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر ظلم کیا۔ ثم عفونا عنکم، تم نے اتنا بڑا جرم کیا اور تمہارے جرم سے ہم نے صرف نظر کر کے تمہیں معاف کر دیا۔ ثم، پھر عفونا، ہم نے معاف کر دیا، عنکم، تمہیں درگزر کر دیا تم سے، من بعد ذالک، اس ظلم کے بعد جو تم نے ظلم کیا تھا شرک والا، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر کرو، ہم نے درگزر کیا تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام پر کتاب، والفرقان، اور فرقان، کتاب تورات بھی، والفرقان، معجزے بھی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، سیدھا راستہ پر پا جاؤ، تاکہ تمہیں حق اور باطل میں واضح فرق معلوم ہو۔